بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز جدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ دین کو بھی جدید ہونا چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے دین 1500 سال پرانا ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ چند تلخ جملے آپ کی خدمت میں اس لیے رکھے کہ ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ ہم شرعی حدود و قیود سے باہر نہ نکلیں۔ آج کی ہماری حدیث مبارکہ کا موضوع ولیمہ کا اصل وقت کب ہے، کیونکہ یہ سوال اکثر و بیشتر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا رخصتی اور ولیمہ ایک دن ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو وجہ پوچھتا ہوں تو آگے سے 50 عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے ولیمے کا 3225ویں حدیث کتاب میں، اور تیسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا، بڑی مختصر سی حدیث ہے۔ وعنہ قال اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بنا بزینب بنت جحش فاشبع الناس خبزا ولحما، رواہ البخاری۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ کا تفصیلی حوالہ نوٹ فرما لیجئے۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن 8واں باب ہے، حدیث ہے 4794۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے وہ تو طویل ہے، لیکن جو چیز یہاں ہمیں چاہیے میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ مشکات میں اتنی ساری حدیث موجود ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خلوت اختیار کی تو پھر آپ نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو گوشت اور روٹی سے شکم سیر کر دیا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ ہے کہ ولیمہ اس وقت کیا جائے جب دلہا اور دلہن کو کچھ خلوت میسر آ جائے۔ یہاں آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ کیا رخصتی والے دن ولیمہ ہو سکتا ہے؟ اس کی شرط یہی ہے کہ 2 4 5 گھنٹے پوری آزادی کے ساتھ دلہا اور دلہن کو دے دیے جائیں، اور اس کے بعد بے شک آپ ولیمہ کر لیں۔ اس موضوع پر مزید احادیث آگے چل رہی ہیں، میں اختصار کے پیش نظر یہیں پہ سبق کو روک رہا ہوں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔